دکھن کون غریب دل لجے آیا ہے بام شاہ سے بام گدا ہوئے کسا لے کے ہوئے بل بجے آیا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا
من موہن نبی من ٹھار نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے من موہن نبی من ٹھار نبی من موہن نبی من ٹھار نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گرے جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گرے تیری بات دیا کیا باتاں نے انوار دیا برساتا سن انوار دیا برساتا سن ایک دو جنوں کہہ دیا راتا سن ایک دو جنوں کہہ دیا راتا سن جیڑی رات دے تڑکے آیا نبی جیڑی رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا نے جیڑی رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتاں نے من موہن نبی من ٹھار نبی تیرے پیار دیا کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد، ثنا خان مصطفیٰ والفجر دے چہرے وال پیا والفجر دے چہرے وال پیا سرسایا غما دیا راتاں دا سرسایا غما دیا راتاں دا تیری نظر ہوئے دن چڑھ جاوے تیری نظر ہوئے دن چڑھ جاوے تیری جان دیا کیا باتاں نے من موہن نبی من ٹھار نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گرے دل جدوں بولے تے منہ وچوں پھول گرے دل تیری بات دیا کیا باتاں نے اسلام دا بھی شعر ہے سارے حضور دا صدقہ کھانے کی کھانے ہیں حضور دا صدقہ کھانے ہیں تو بڑا خوبصورت شعر ہے اس کلام دا بھی شعر ہے سرکار دے دسترخوان اتوں کھاتا ہے نیازی جگ سارا سرکار دے دسترخوان اتوں کھاتا ہے نیازی جگ سارا میرے آقا کملی
یہاں دے لوگ نہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ کلام سناؤ ساکب سنے بڑا دو گل کلام ہے دو تین بائی کی شکل پنجابی دے میں فکر ان کی انشاءاللہ سمجھ آئے گی. بڑا خوبصورت کلام ہے, اردو کلام ہے لیکن ساتھ الفاظ میں سمجھ آئے گی. ہاں تو شاہ بھوپا تو جانے جانا تو شاہ بھوپا تو جانے جانا تو شاہ بھوپا تو جانے جانا بیچے گے رائم ملک کتاب تیرا تو شاہ بھوپا تو جانے جانا تو شاہ بھوپا تو جانے جانا بیچے گے رائم ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ بھوپا تو جانے جانا بیچے گے رائم ملک کتاب تیرا. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, انٹھار کی آمد, سونے کی آمد, شناخت مصطفیٰ. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام
या अली या गौस से आजम सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद। मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़बान के सदके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि जिस तरह पहला सहाबी सुनता था ना, इसी तरह आखिरी सहाबी भी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की आवाज़, हुजूर की गुफ्तगू इतनी दिल पजीर थी और इतनी दिल नशीन थी कि जिस तरह सामने बैठा सहाबी वो सुन लेता था, इसी तरह आखिर में जो भी सहाबी बैठे होते वो भी उसी तरह ही समाज फरमा रहे। मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़बान के सदके, जो नूर बन गए दिलों में ओ तेरा, जो नूर बन गए दिलों में ओ तेरा, है कितना दिलकश किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। शेर इस कलाम का और इसमें नमाज़ का भी ज़िक्र किया गया है कि जब नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी को अपनी पड़ी हुई होगी, तो हाँ उम्मतें जो हैं अपने अपने नबी के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, जैसा आपको दिला भाई कि आज हमारा नहीं, आज किसी और का काम है, तो चलते चलते हजूर के साथ अक़दस के पास जब तशरीफ़ लाएंगे तो हजूर फरमाएंगे कि मैं ही इसलिए, सुभान अल्लाह। आज मैं ही सिफारिश करने के लिए हूँ, आज मैं ही सिफारिश करने के लिए हूँ। बड़ा खूबसूरत शेर है तू अजीब इंसान के खौफ महशर से है हरासा, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, महशर है अगर महशर, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिसके सनाखा है, हम जिसके सनाखा है, वो भी तो वहाँ होंगे, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, है तू भी साइम। क्योंकि ये जो नात पढ़ने वाले हैं, ये जो लिखने वाले हैं, तो लाजमी नहीं है कि सारे बड़े अल्लाह के वली होते हैं, ठीक है, लेकिन शायर, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो वाकई तन अल्लाह के वली होते हैं और वो हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में डूब के मुझे लिखते हैं। उनके दिल से जो आवाज़ निकलती है ना, वो उसको नोट करनी है। तू भी साइम अजीब इंसान के खौफ महशर से है हरासा, अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वो ही तो लेंगे
اجازت ہاں اللہ فیامی یا دولا فرق
پیش کر رہے تھے، تو شاہ کوفہ تو جانے جانا ہے چہرہ مول کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان کو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ وقار دیا ہے کائنات میں، بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہی بات ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، یا رسول اللہ، بس کا لفظ بس کا شاعر نے اس سہارا لیا جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بس۔ یا رسول اللہ، آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، شب اسرا خدا نے کی وہ پذیرائی کے بس، وہ پذیرائی کے بس، اور گرتے گرتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ہے زمین پہ آقا تیرے اتنے شادائی کے بس، ہے زمین پہ آقا تیرے اتنے شادائی کے بس، اور ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، دامن ان کا تھام لے ورنہ کل حشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس، ورنہ کل حشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس۔ اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا ہے شروش، اور شاید نے قبر کا نقشہ بیان کیا ہے کہ جب قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ابھی سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، میرے آقا تشریف لے آئیں گے۔ شاید کہتا ہے کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا شروش، دفعہ تن میرے سرانے سے صدا آئی کے بس، یا رسول اللہ آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کے پاس۔ اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے شان بخشی، رخ نال اشارے کے طور دیتا ہے، بے پرا تو مدینے پر دیتے، بے زورے کو سونا زور دیتا ہے، اجمل منگیے جدو حضور بولو، ساڈا نبی سانو پھر فور دیتا ہے، سد کے چاہیے مدینے کے شہنشاہ تو پہلے موقدے نہیں اکو ہو دیتا ہے، پہلے موقدے نہیں اکو ہو دیتا، کتنے دیتا ہے گنتی موقع کے لفظہ نے ہاتھ بڑھنے کسا کی نبی سے شان دیتا ہے، میرے ہاتھ سے ذات رحم کر کے سو کے پیر پر باندھ دیتا ہے، اپنی نات کا منصب عطا کر کے میری بخشش کا کر سامان دیتا ہے، میں تے منگیا سے اپنی اوقات بوجھا، حضور اپنی شیانے شان دیتا ہے، حضور اپنی شیانے شان دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے مولوی یہ ہے قاسم رزق ان کا کھلاتے یہ ہیں، ان کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے پلاتے یہ ہیں، ان کا پہلا کا کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں، کثرت جنازہ جس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ہر بندی ہے، مال کے گل کہلاتے یہ ہیں، مال کے گل کہلاتے یہ ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ آئیے قریب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضر نوکری پیش کرنے کے لیے میں دعوت صبح دے رہا ہوں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے پیارے محبوب سربراہ مختار احترام کے ذکر کے بغیر لاکھوں کروڑوں رشتوں سے نواز رکھا ہے۔ تشریف لاتے ہیں سنا خان مصطفیٰ ملک محمد ناصر صاحب، آپ اور آپ ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، اونچی گول میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خود بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر ہے علی کے لال کا جھکایا نہ جائے گا، یہ سر ہے علی کے لال کا جھکایا نہ جائے گا۔ جس طرح پڑا
حسین نے نیزے کی نوک پر، جس طرح پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر، قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا، اور نور خدا کی روشنی ہے قائم آج تک، نور خدا کی روشنی ہے قائم آج تک، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جب تک ہمارے سروں پہ سایہ علی کا ہے ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی غم کو پایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، شرافت مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا کسے فقط غبار چمیائے، کسے چمیا یار دے چوکھٹ نو، تے کسے در و دیوار نو چمیائے، تے کسے چمیا جا کے جالیاں نو، تے کسے یار مینار نو چمیائے، صدقے جاواں جبریل دیاں وقتا تو جن دے آقا دی تلی نو چمیا، صدقے جاواں جبریل دیاں وقتا تو جن دے آقا دی تلی نو چمیا، رفا کر چکر سیاسیاں سے آرے آقا دی کمی واسطائی جیڑی ہوں دیئے شہر مدینے وچے، اس شام تے دھمی واسطائی تے آوے گی جنا کدے بھی آکھے کار نبی دے جمی واسطائی، لمی پکڑ نہا کملی والے دی امی دعویٰ سکھائی، نوی پکڑ نہا کی ورگیا نو، کملی والے دی امی دعویٰ سکھائی، کوئی دنیا کے
تم خود سا جانے اور کچھ محض بیانی یہ خدا کا جانے ارے کی اوقات کی کیا کہ یہ تیرا جانے برشوار
یہاں بہت سے نار تشریف لائے خطیب اسلام طب الشیخیان حضرت علامہ مولانا محمد افضل سرکی صاحب. تو اس سے قبل نار تشریف لائے آج کی بزم کے مہمان جناب محترم محمد شہزاد چودھری صاحب اور کے ساتھ محمد احمد ساجد صاحب وہ بھی تشریف لائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے بھی احباب آئے ہیں سبھی یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کو دکھانے کے لیے آئے بلکہ میرے کریم لاجپال کے بلائے ہوئے سبھی آئے ہیں اور اپنے مقدروں پہ ناز کریں. شاید کہتا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا, اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا, در در پہ اس سر کو جھکایا نہیں جاتا. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا, ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا. اور ایک ہندو شاعر رہنے والا انڈیا کا وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی کو میرا سلام ہے, دنیا کی ہر خوشی کو میرا سلام ہے. ہم کو تو بس حضور کی چوکھٹ سے کام ہے, آواز دے رہی ہے قرآن کی آیتیں. آقا کے غلاموں پہ دوزخ حرام ہے, آقا کے غلاموں پہ دوزخ حرام ہے, کیونکہ ہر صبح ہر شام مقافات کی شاموں کے لیے ہے, ہر شام ہر صبح ہر شام مقافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے, عطائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم. ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے, ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. عزیزان محترم, سامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, میں بلا تخیر آپ کی محبت بری صداؤں میں
حضرت علامہ مولانا خطیب ذیشان خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری حضرت علامہ مولانا محمد افضل سرائکی صاحب ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. آپ اپنے محبتوں کا اظہار فرماتے ہوئے نعرہ بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ. خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری سرائکی صاحب. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بابا سے قرآن بولے یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لقد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى أهل السنة والجماعة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. مولا صلی وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل والصحاب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ذرے آپ کی ملتے ہیں، ذرے آپ کی ملتے ہیں تو قطرہ پانی بنتا ہے. ذرے آپ کی ملتے ہیں تو قطرہ پانی بنتا ہے. قطرے چمد جو ملتے ہیں تو چلو پانی بنتا ہے. ذرے آپ کے ملتے ہیں تو قطرہ پانی بنتا ہے. قطرے چند جو ملتے ہیں تو چلو پانی بنتا ہے. چلو چند جو ملتے ہیں تو صورت جوہر کی بنتی ہے. جوہر چند جو ملتے ہیں بھرپور ندی پھر بہتی ہے. ندیاں چند جو ملتی ہیں تو صورت دریا کی بنتی ہے. دریا چند جو ملتے ہیں تو سمندر اس کو کہتے ہیں. بس بات فقط اتنی سی ہے
کہ شان انبیاء کی جب ملتی ہیں تو محمد اس کو کہتے ہیں۔ بس بات فقط اتنی سی ہے کہ شان انبیاء کی جب ملتی ہیں تو محمد اس کو کہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہروار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یسر اس بندہ نچیز کو اس جملے کا صحیح مفہوم بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، علیہ کے صدیق کرام، سید و سادات جناب محترم شہنشاہ صاحب زیدہ شرف ہو، حضرت علامہ مولانا محمد افتخار صاحب زیدہ شرف ہو، بانی محفل ملک محمد اسلم صاحب زیدہ مجد ہو، قاری القرآ زینت القرآ جناب قاری عبدالخالق صاحب زیدہ مجد ہو، دیگر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام، جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام، رب ذوالجلال کے ہم سب پہ کروڑہ احسانات ہیں جن کو شمار کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے انعامات اور احسان کو شمار کرنا چاہو بھی تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن کروڑہ احسانات میں سے 4 احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ بہت بڑے کیے۔ پہلا احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ یہ کیا کہ 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا۔ اگر چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا۔ یہ رب ذوالجلال نے ہم سب پہ احسان بن مانگے عطا کیا۔ ہمیں سے کسی نے عالم ارواح کے اگر یہ دعا نہیں مانگی اے رب ذوالجلال کہ تو نے ہمیں انسان بنانا، اور نہ ہم نے کوئی عالم ارواح کے اگر نیکی کی تھی کہ رب ذوالجلال نے ہمیں انسان بنایا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ ایک دن آپ سفر کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کتے نے آپ سے کلام کیا۔ اولیاء کرام یہ کتے سے کلام کرتے ہیں، جانوروں سے کلام کرتے ہیں۔ جب کتے نے آپ سے کلام کیا تو آپ سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ آپ کے مریدین نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ آج تک مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا، لیکن آج کتے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ فرمایا کتے نے کیا سوال کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کتے نے مجھ سے یہ سوال کیا اے بایزید بستامی یہ بتاؤ تم نے عالم ارواح کے اندر کون سی نیکی کی خدا نے تجھے انسان بنا دیا؟ ہم نے کون سا جرم کیا تھا کہ خدا نے ہمیں کتا بنا دیا؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر اسی کتے نے خود جواب دیا۔ کتا کہنے لگا اے بایزید بستامی اپنے انسان ہونے پہ کبھی تکبر غرور فخر نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے سجدہ شکر ادا کرنا، یہ خدا کا احسان ہے، جسے چاہے انسان بنا دے جسے چاہے کتا بنا دے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اس ذات نے ہمیں انسان بنایا۔ اور دوسرا احسان رب ذوالجلال نے اس سے بڑا کیا۔ دوسرا احسان رب ذوالجلال نے یہ کیا، انسان بنا کے پھر ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر انسان بناتا ایمان کی دولت نہ نوازتا پھر بھی قرآن فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، پھر بھی ٹھکانہ جہنم تھا۔
پھر تیسرا احسان جو ان دونوں سے بڑا کیا، تیسرا احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ یہ کیا، انسان بنا کے پھر ایمان کی دولت عطا کر کے تیسرا احسان یہ کیا، اللہ رب العزت نے کسی اور پیغمبر کا امتی نہیں امتی بنایا تو محمد رسول اللہ کا بنایا، تو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ اور پھر چوتھا احسان جو ان تینوں سے بڑا ہے، چوتھا احسان یہ کیا، ہمیں حضور کا امتی بنا کے پھر حضور سے محبت کرنے والا، حضور کا وفادار بنایا، حضور کا غدار نہیں بنایا۔ تو میرے واجب الاحترام یہ سارے احسان ذات مصطفیٰ کی صدقے رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیے۔ اسی لیے آج رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اگر عزت دی تو وہ ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کی۔ اور یہی انسان جو پہلے اپنی بیٹی کو قبر میں دفن کرتا تھا، یہی انسان اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچتا تھا، یہی انسان اپنے باپ کے گردن میں رسی ڈال کے چوکوں میں گھسیٹتا تھا، حضور کی آمد کے طفیل رب ذوالجلال نے یہ احسان کیا۔ وہ انسان جو پہلے اپنی بیٹی کو قبر میں دفن کرتا تھا، آج بیٹی کے پاؤں میں کانٹا چبھے باپ کو سکون نہیں آتا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے باپ کی نیند لٹ جاتی ہے، چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو پہلے اپنے ماؤں کو منڈیوں میں بیچتا تھا، آج اپنے ماں کے قدم چومتا ہے، میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ انسان جو پہلے اپنے باپ کے گردن میں رسی ڈال کے چوکوں میں گھسیٹتا تھا، وہی انسان آج اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے، میرا باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ اور صحیح انسان جب پہلے جرم کرتا تھا تو گناہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا، جب جرم کرتا تھا تو گناہ ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، جب کپڑا ناپاک ہوتا دھونے سے پاک نہیں کپڑا کاٹنا پڑتا، اگر جسم ناپاک ہوتا جسم دھونے سے پاک نہیں جسم کاٹنا پڑتا، اگر جھوٹ بولتا یقطع اللسان بالکذب جھوٹ سے زبان کاٹ دی جاتی، اگر اللہ کی بارگاہ میں جرم کر کے توبہ کرتا اس کی توبہ اس وقت قبول ہوتی جب اپنے آپ کو قتل کر دیتا۔ لیکن ذات مصطفیٰ کا ہم پہ یہ اتنا احسان ہے، آج ہم جو بھی جرم کرتے ہیں کوئی جرم ہمارے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا، جو گناہ کرتے ہیں کوئی گناہ ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے ہمیں کاٹنا نہیں پڑتا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، ہمارا جسم ناپاک ہو جائے کاٹنا نہیں پڑتا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہم اگر جرم کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیں توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے کسی ایک جگہ میں بیٹھ کے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آنکھوں سے ایک قطرہ بہاؤ، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو آنسو سے ایک قطرہ زمین میں بعد میں پہنچے گا، خدا تمہارے گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اللہ پہلے معاف فرما دے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام ایسی عظیم ہستی جن کے اتنے احسانات ہیں ہم سب پہ، اس ذات کے ساتھ تعلق بنانا یہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو گیا ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا تعلق اس ذات سے کمزور پڑ گیا، تعلق ٹوٹ گیا، تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہمارے 3 طرح کے تعلقات ہیں۔ پہلا تعلق اعتقادی ہے۔ تعلق اعتقادی یہ ہے کہ دل میں تصدیق، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ان الفاظ کا مطلب نہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں 2 چیزوں کا اقرار کرتا ہے۔
ایک اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور دوسرا انسان اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں دم بھرتا ہے، اے اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر خم کر دینا، اے اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، میرا حکم نہیں چلے گا، میری خواہش نہیں چلے گی، بس جو چلے گا تیرا اور تیرے محبوب کا حکم چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر خواہش مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان نہ کر دے۔ اس لیے میرے واجب الاحترام یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق ہے، یہ اعتقادی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ آج کلمہ طیبہ کے بعد سب سے جو بہت بڑی عبادت ہے وہ عبادت نماز ہے، اور یہ نماز 5 وقت کی جو ادا کرتے ہیں، یہ نماز بھی کسی نہ کسی پیغمبر کی نسبت اور آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ تحاوی شریف میں ایک اور موجود ہے، فرمایا کہ جو صبح کی نماز ہے، حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور صبح کے وقت جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے پر 2 رکعتیں شکرانے کی ادا کی۔ رب الجلال نے حضرت آدم کی 2 رکعتیں شکرانے والی امت محمدی پر فجر کے 2 فرض بنا دیے، اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے رب الجلال مجھے بیٹا عطا فرما۔ رب الجلال نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی عظیم ہستی عطا کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ظہر کا وقت تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی ولادت اور اپنی دعا کی قبولیت پر اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعتیں شکرانے کی ادا کی۔ رب الجلال نے ان کی 4 رکعتیں شکرانے والی امت محمدی پر 2 کے 4 فرض بنا دیے، اور عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کو رب الجلال نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری فلائی پیر طریقت رہبر شریف خوشبو رومی ابو اطلاع سائیں سردار احمد عالم دامت برکاتہ القدسی آپ سب کے حضرات سے جواب آئے ہیں، اہلاً وقتا مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پریپٹ شریف۔ خوشبو رومی پیر سردار احمد عالم عزیز اشرف ہو تو اسٹیج کی رونق کریں۔ تو میرے واجب
روایت کے مطابق ایوب علیہ السلام جب ان کی تکلیف میں افاقہ ہوا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعتوں کی نیت کی. جب تیسری رکعت پہ پہنچے اپنی کمزوری کی وجہ سے چوتھی رکعت سے نہ اٹھ سکے, تیسری رکعت پہ بیٹھ کے انہوں نے سلام پھیر دیا تو ان کی 3 رکعتیں شکرانے کی اللہ رب العزت نے امت محمدی پر مغرب کے دن فرض بنا دیے. اب عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر تشریف لائے, قوت اور طاقت جب پیدا ہوئی, اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعتیں شکرانے کے ادا کیے. رب الجلال نے ان کی 4 رکعتیں شکرانے والی امت محمدی پر عشاء کے 4 فرض بنا دیے. تو میرے واجب الاحترام اس یہ جو ہمارا تعلق ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ, یہ تعلق اعتقادی ہے. جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ رب العزت مصطفیٰ کے ساتھ پہلا تعلق کے اعتقادی اسے نصیب فرما دیتا ہے. پھر جس وقت یہ تعلق اپنے کمال کو پہنچتا ہے, عروج کو پہنچتا ہے, پھر دوسرا تعلق شروع ہو جاتا ہے جس کو تعلق حبی کہتے ہیں. جس کو وہ نصیب ہو جائے وہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. اور جو انسان اس درجے پہ فائز ہو جائے محبت رسول کے درجے پہ, اس انسان کی حالت یہ ہوتی ہے اگر اس کے سامنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں والدین کی محبت آ جائے, رشتہ داروں کی محبت آ جائے, مال و دولت کی محبت آ جائے, خاندان والوں کی محبت آ جائے, سارے محبتوں کو ٹھکرا دیتا ہے, مصطفیٰ کریم کی محبت کو سینے سے لگا لیتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا, پڑھنے کے بعد آپ کی والدہ کہنے لگی اے سعد بن ابی وقاص تم واپس آ جاؤ, دامن اسلام چھوڑ دو, مصطفیٰ سے تعلق توڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی. اپنے مرنے کی دھمکی دی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, آپ نے فرمایا لو کانت لک الف نفس فخرجت شیئا شیئا ما ترکت دینی ھذا بشیء. آپ فرمانے لگے اے والدہ یہ تو تیری ایک جان ہے, جس جان کے نکلنے پہ تو دامن مصطفیٰ چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے. کہتا ہے سن, اگر اللہ تجھے 1000 جان دے, لو کانت لک الف نفس, تیری 1000 جان ایک ایک ہو کے نکلے, میں 1000 مرتبہ تیری جان نکلنی تو دیکھ سکتا ہوں لیکن ایک لمحہ کے لیے مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. یہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا دوسرا تعلق ہے جس کو تعلق حبی کہتے ہیں. جس وقت یہ تعلق پھر اپنے کمال کو پہنچتا ہے, عروج کو پہنچتا ہے, وہاں سے پھر تیسرا تعلق شروع ہو جاتا ہے جس کو تعلق عشقی کہتے ہیں. جس کو وہ نصیب ہو جائے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے. جو انسان عشق کے درجے پہ فیض ہو جاتا ہے اس کی حالت اسے ہوتی ہے, اسے اتنا مزہ عبادت خدا میں نہیں جتنا دیدار مصطفیٰ میں ملتا ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت تکلیف میں تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لا سکے, وہ صحابہ کرام 3 دن جو صحابہ کرام ذات مصطفیٰ کے دیدار کے پیاسے تھے, جب آپ علیہ السلام کی تکلیف کم ہوئی آپ نے سوچا میں دیکھوں میرے صحابہ میرے جارگار کے پیچھے نماز کیسے ادا کر رہے ہیں. آپ نے پردہ مبارک ہٹایا, جب پردہ ہٹایا آپ کے چہرے کی نورانیت سے مسجد روشن ہو گئی. اور ایک روایت میں جب آپ نے پردہ ہٹایا تو آپ کا چہرہ سامنے ہوا, آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن مجید کھول کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. ان وجہہ فرقد المصحف, آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن مجید کھول کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. وہ صحابہ کرام جو حالت نماز میں تھے, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے, جب ان کو خیال ہوا مصطفیٰ کریم کا, صحابہ کرام نے قبلے سے منہ موڑ کر اسے مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹ کے ذات مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دیا. آج دنیا کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے والوں نے قبلہ سے منہ موڑ کر رخ مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دیا. کل قیامت کے دن شہید کعبہ بیت اللہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر روضہ رسول پہ
بارے میں کریں گے. محبوب علیہ السلام کعبہ بیت اللہ سے سوال کریں گے ما صنع بک امتی بعدی، اے کعبہ بیت اللہ یہ بتا تو نے میری بعد میری امت کے لیے کیا کیا. کعبہ بیت اللہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا من اتانی من لم یکفر من آتانی فانا اکفیہ واکون لہ شفیعا ومن لم یأتنی فانت تکفیہ فتکون لہ شفیعا. کعبہ بیت اللہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ جو چل کے میرے پاس آئے فانا اکفیہ واکون لہ شفیعا، ان کے لیے میں کافی ہوں، ان کی شفاعت میں کروں گا. جو چل کے میرے پاس نہیں آ سکے یا رسول اللہ ان کے لیے آپ کافی ہیں، ان کی شفاعت آپ کریں گے. تو میرے واجب الاحترام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا یہ دیدار جو اس عشق کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے بس ہر وقت روح مصطفیٰ ہمارے سامنے رہے. تو جنہوں نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں. جن نے دیدار کر لیا ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. آج ہم جتنی عبادتیں کریں، جتنی ریاضتیں کریں، سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ صحابی عبادت خدا سے نہیں، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. تو میرے واجب الاحترام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حقیقت میں خدا کا دیدار ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب ارنی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا لم ترانی. امام عبدالوہاب الشعرانی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کی تھی اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. پھر رب ذوالجلال نے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر پہاڑ پہ تجلی ڈالی، فرمایا کہ تم پہاڑ نے اگر برداشت کر لی تو تم برداشت کر لو گے. جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی عالم میں زمین پہ جلوہ گر ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب ذوالجلال اگر تیرا دیدار کرنے کی مجھ میں قوت اور طاقت نہیں، پھر اس ہستی کا دیدار کرا دے جس کے دیدار سے تیرا دیدار ہو جائے. تو پھر وہ عظیم ہستی آپ نے جب دعا مانگی اس عظیم ہستی کا پھر نور چلا. حضرت آدم علیہ السلام سے چلا حضرت شیش تک، حضرت شیش سے چلا حضرت ادریس تک، حضرت ادریس سے چلا حضرت نوح تک، حضرت نوح سے چلا حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل تک، حضرت اسماعیل سے پھر عدنان تک، عدنان سے معد تک، معد سے نزار تک، نزار سے مدر تک، مدر سے الیاس تک، الیاس سے مدرکہ تک، مدرکہ سے خزیمہ تک، خزیمہ سے کنانہ تک، کنانہ سے نظر تک، نظر سے مالک تک، مالک سے فہر تک، فہر سے غالب تک، غالب سے لوئی تک، لوئی سے قاب تک، قاب سے مرہ تک، مرہ سے کلاب تک، کلاب سے قصی تک، قصی سے عبد مناف تک، عبد مناف سے ہاشم تک، ہاشم سے حضرت عبد المطلب تک، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں منتقل ہوئے. مقرر مدت گزارنے کے بعد 12 ربیع الاول پیر کا دن 22 اپریل 571 عیسوی پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:20 پہ وہ ہستی دنیا پہ جلوہ گر ہوئی. اس ہستی کو احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، خطیب اہل سنت. تو پھر آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو معراج پہ جب وہ واپس آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور اللہ نے تجھے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ عطا کیا. آپ نے فرمایا رب ذوالجلال کی نے مجھے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. آپ نے عرض کی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کم کرا کیا ہو تمہاری امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں 9 چکر لگائے، ہر چکر پہ 5 نمازیں معاف کر کے 45 نمازیں معاف ہوئی. اب قابل غور بات یہ ہے رب ذوالجلال اپنے علم ازلی سے جانتا تھا میں نے 5 دینی شروع سے 5 دے دیتا. اگر شروع میں 5 نہیں تھی جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ معاف کرانے
جس انسان کے دل میں محبت اور عشق کی شمع روشن ہے اور انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا، ان کے آخری وقت اگر پوچھا جاتا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ یہی جواب دیتے کہ بس ہماری جان نکلے تو ذات مصطفیٰ کے قدموں میں نکلے۔ اسی لیے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے، محبوب علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے اپنے جسم پہ 14 زخم کھائے، اور جس وقت آخری لمحات تھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی، اس کو اٹھا کے میرے قریب کرو۔ جب اس کے قریب کیا لیا فلما دنوہ توسطہ قدمہ، جب اس کو محبوب علیہ السلام کے قریب کیا گیا انہوں نے اپنا سر اٹھا کے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اپنا سر اٹھا کے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی طرف کیا تو زبان حال سے 2 خواہشوں کا اظہار کیا۔ پہلی خواہش یہ تھی یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے میری جان نکلے تو تمہارے قدموں میں نکلے، اور دوسرا سر اٹھا کے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی طرف دوسرا اس بات کی طرف اشارہ کیا محبوب میری جان نکلے تو تمہارے قدموں میں نکلے، وہ بھی اس انداز میں نکلے میں تمہیں دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتے رہو۔ تو میرے واجب دیکھتے رہو ذات مصطفیٰ کا دیدار یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو ہو گیا، بلکہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی دیدار مصطفیٰ کے پیاسے تھی۔ فرمایا کہ جاندار تو اپنی جگہ پہ بے جان چیزیں بھی ذات مصطفیٰ کے دیدار کی پیاسی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت صحابہ کرام کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جاتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذات مصطفیٰ کریم کا شیشہ مبارک موجود تھا۔ فلما جاؤ الى میمونہ کا، جس وقت صحابہ کرام حضرت میمونہ کی بارگاہ میں آتے، فاخرجت له مرآتہ، حضرت میمونہ مصطفیٰ کریم کا شیشہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دی۔ آج دنیا کے شیشے کا یہ اصول ہے جو شیشے کے سامنے جائے اسی کی تصویر اسی کی صورت نظر آتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا شیشہ مبارک موجود تھا، اور صحابہ کرام جس وقت وہ شیشہ اپنے سامنے کرتے فَنَظَرَ فِيهَا فَرَأَىٰ صُورَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَرَ صُورَةَ نَفْسِهِ۔ صحابہ کرام ذات مصطفیٰ کا جب شیشہ اٹھا کے اپنے سامنے کرتے اس میں دیکھتے تو دیکھنے والے صحابی رسول کی تصویر نظر نہیں، تصویر مصطفیٰ کریم کی نظر آتی تھی۔ اس وقت بھی شیشے میں بھی اتنی محبت، ایک مرتبہ جب ذات مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس کے بعد اس نے اپنے دل میں کسی اور کو دیکھنے کی گنجائش سے بھی رکھی۔ سیدھے میرے واجب الاحترام شیشہ تو اپنی جگہ پہ جو حجر اسود ہے، جن میں سے آج ہر انسان کا دل تڑپتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو آپ نے فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اب اس سے یہ بات سامنے ہم بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے بوسہ دیا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے مصطفیٰ کریم نے پتھر کا بوسہ کیوں لیا؟ اس کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدری نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو پرورش کے لیے لے لیا، لینے کے بعد گھر جانے لگی تو خیال آیا کیوں نہ ہو کہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر کے پھر گھر کو واپس چلی چلی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں فَجَاءَ إِلَى الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ لِيُقَبِّلَهُ، حضرت حلیمہ نے ذات مصطفیٰ کو اٹھایا حجر اسود کی طرف بڑھی تاکہ حجر اسود کو ذات مصطفیٰ بوسہ دیں پھر کعبہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ وہ جواب دیتی ہے اللہ کی قسم ابھی تک میں حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی تھی، فخرج الحجر الاسود من مقامه حتى التصق بوجهه الكريم، فرمانے لگی کہ رب کعبہ کی قسم ابھی تک میں حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی تھی، حجر اسود نے اپنی جگہ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کریم کو چومنا شروع کر دیا۔ فرمایا فخرج الحجر الاسود،
من مقامه فانتصق بوجهه الكريم. فرمایا کہ حجر اسود نے اپنی جگہ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کریم کو چھونا شروع کر دیا. کہ جب آپ علیہ السلام حج عمرے کے لیے آئے آپ نے کعبہ بیت حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ زبان حال سے آپ نے اعلان بھی کیا اے کعبہ بیت اللہ حجر اسود تو نے مجھے بچپن میں ایک مرتبہ بوسہ دیا تھا, اب میں بھی دے رہا ہوں, میرے صحابہ بھی دیں گے, حتیٰ کہ قیامت تک آنے والا میرا جو بھی امتی آئے گا کعبہ بیت اللہ کا طواف بعد میں کرے گا, پہلے میری ذات کو بوسہ دے گا. اسی لیے میرے واجب اکرام ذات مصطفیٰ کا دیدار یہ جنت کی ضمانت ہے. اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا یا میرے یاروں کو دیکھ لیا, میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا, اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. اور کنز العمال شریف میں موجود ہے, جاگتے ہوئے تو اپنی جگہ پہ آپ علیہ السلام نے رسالت فرمایا من رآنی فی المنام لا يدخل النار. فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا رب العزت نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. مشیخ قاضی مارستان میں موجود ہے. فرمایا کہ حضور کا دیدار وہ تو عرفہ اعلیٰ بلند والا ہے. اگر کسی انسان نے اپنی اولاد کا نام محبوب کے نام جیسا رکھ لیا اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. مشیخ قاضی مارستان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جانے کا حکم دے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب بِمَا اسْتَحِلْنَا دخول الجنہ وَلَمْ نَعْمَلْ عَمْلًا تُجَازِينَ بِهِ الْجَنَّةِ. وہ عرض کریں گے کہ اے رب ذوالجلال ہم جنت کے مستحق کیسے بن گئے, ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے ہم جنت کے مالک بن جائیں. اللہ تعالی سے ارشاد فرمائے گا ادخلا عبدی الی الجنہ, اے میرے بندو تم جنت میں چلے جاؤ. فإنی آلیت علی نفسی لا يدخل النار من اسمہ محمد واحد. فرمایا کہ میرے بندو تم جنت میں چلے جاؤ, میں خدا نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے جس کا نام میرے محبوب کے نام سے ملتا ہوگا, جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. میرے محبوب کے نام کے صدقے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. میرے واجب احترام دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا جو صحابہ کرام سچی مستیاں ہیں, اور ایک وہ جنہوں نے دیدار مصطفیٰ جس کو نہیں ہوا جس طرح کہ ہم ہیں, لیکن ہر کسی کی خواہش الگ الگ ہے. جنہوں نے دیدار مصطفیٰ نہیں کیا وہ کیا چاہتے ہیں. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک دن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ ان اعجب الخلق الی ایمانا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کن لوگوں کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ملائکہ فرشتوں کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے. اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے. وہ ہر وقت رب ذوالجلال کے قرب میں رہتے ہیں, رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں, ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے. میرے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الانبیاء, انبیاء کرام کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ انبیاء کرام کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے. رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. وہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہیں, رب کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے, رب کی کتابیں ان پہ نازل ہوتی ہیں, ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے. میرے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم صحابہ کا ایمان تعجب والا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا ایمان تعجب والا کیسے ہے. تم ہر وقت میرے سامنے رہتے ہو, میرا دیدار کرتے ہو, تمہارے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا, ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا, تم غریبوں نے کلمہ پڑھا, تمہارا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے. میرے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں کن لوگوں کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایمان ان لوگوں کا زیادہ تعجب والا ہے جنہوں نے مجھے
اور ان کی خواہش کیا ہوگی؟ جامع الاحادیث میں اور مسلم شریف میں یہ موجود ہے، جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا، میرے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قال من اشد امتی لحب الناس، فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، یقولون بعدی آئیں میرے بعد میں، یود احدہم لو ارانی باہلہ ومالہ، آئیں گے میرے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے سے دعا کریں گے، یود احدہم لو ارانی باہلہ ومالہ، یہ دعا کریں گے اے رب ذوالجلال میری اولاد کو لے لے، میرا مال لے لے، بس سب کچھ لے لے، سب کچھ کے بدلے آنکھ جھپکنے کی دیر میں دیدار مصطفیٰ کرا دے۔ یہ ان لوگوں کی خواہش اور یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اور جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ان کی خواہش تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہر وقت دیدار مصطفیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے، اسی لیے ذات مصطفیٰ کی علاوہ وہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو آپ کے بیٹے نے جا کے خبر دی کہ حضور کا وصال ہو گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا، عرض کی اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی اے رب ذوالجلال اگر ذات مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب مجھے میری آنکھوں کو واپس لے لے، لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، میری آنکھوں کو واپس لے لے، میں مصطفیٰ کریم کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے واجب احترام جنہوں نے ذات مصطفیٰ کا دیدار کیا ان کے پھر دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جنہوں نے مان کے دیکھ کے پھر مان لیا، سب کچھ تسلیم کر لیا، وہ فردوس کے مالک بن گئے، جنہوں نے دیکھ کے تسلیم نہ کیا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ مثلا صحابہ کرام نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا، ابو جہل ابو لہب نے بھی ذات مصطفیٰ کو دیکھا، جس وقت ابو جہل ابو لہب نے آپ کے جسم اطہر کو دیکھا تو کہنے لگے ان کا جسم تو ہمارے جسم کی طرح ہے، جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا تو کہنے لگے کہ قربان جائیے اس ذات پہ جن کا جسم تو ہے مگر سایہ نہیں، قربان جائیے اس ذات پہ جن کا جسم تو ہے مگر جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ ابو جہل ابو لہب نے جب آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کو دیکھا تو کہنے لگے ان کا پسینہ تو ہمارے پسینے کی طرح ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو ابو بکر صدیق بول پڑے رب کعبہ کی قسم دنیا کا کوئی عطر مصطفیٰ کریم کے پسینے جیسا نہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے غزوہ خندق کے موقع پہ آپ کو پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو بول پڑے قربان جائیے اس ذات پہ جو خود تو بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن حضرت جابر کے گھر جا کے چند لوگوں کا کھانا ہزاروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو گلیوں میں پھرتا ہوا دیکھا چلتا ہوا تو کہنے لگے یمشی بالاسواق یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، لیکن صحابہ کرام جب دیکھتے تو دور دور تک گلیوں کو خوشبو سے معطر پاتے۔ اسی لیے میرے واجب احترام چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، مالتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے بر، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے ابھی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آبرو ہیں کہ قوسین میں شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر سکی اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں گھلے ہیں، حق ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کا حرم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ صبح کی چٹکتی ہوئی دریا، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، قرات ہے کہ اسرار جہان
قرات ہے کہ اسرار خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دان یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھڑک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیر، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رم جھم۔ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ آپ کے تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز و منو یزدان، انسان کی گردن پہ سزاوار ہے تیرا۔ کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ دعا ہے حدیث الجلال سب کو محبوب علیہ السلام کے ساتھ پتی سے محبت کرنے کی توفیق
یا الہی اپنے ناموں پر اپنے فضل کے نال اپنے کرم کے نال یا اللہ پاک سارے دلوں کا منہ اپنی پاک ذات یا اللہ پاک اپنے ناموں پر اپنے کرم کے نال اپنے اور اپنے محبوب کی سچی اجازت نصیب فرما یا اللہ پاک اخلاص پر عمل نصیب فرما یا اللہ پاک اللہ کی ذات پاک دی نعمت تیری سن ایمان کی صورت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت تے یقین اور ایمان ملیا یا اللہ پاک اس نعمت تے شکر دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اس نعمت تے شکر دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اس نعمت تے شکر دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے ظاہر باطن دیاں بیماریاں تو شفا نصیب فرما آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب دو بیان سے جگہ سے استقبالیہ انہاں دا سی انہاں دا میں سنن کو مسئلہ بنا کرو نہیں آیا وعلیکم السلام قبلہ السلام علیکم الحمد السلام علیکم بسم اللہ کیا حال ہے جناب بڑی گل آ گئی بھائی میں ویکھیا سی تانوں لیکن تسی لیٹ ہو گئے بیان شروع ہو گیا نہ تو کوئی مسئلہ نہیں دساں کہ نہیں تہاڈی حاضری لگ گئی ہے ہاں وہ سب دساں کہ کل 4 جگہ
اللہ تعالیٰ قبول اللہ اپنے اللہ سے سارا چلو میں صحیح ہے وہ ادھر ختم ہو گئے کہ نہ پیسہ لگے ہاں ادھر بھی ہے گا وہ آپ جو ہے وہ ختم سے اعلان ویسے اس نے کہا سے اٹھے بھی اللہ کو آدم سلامت رکھے نیا سال ناراض نہ ہو جائے میرے کو ایسا پرجا ہی نہیں آپ رکھا ایسا پرجا ہی نہیں رکھا ہاں جی کٹیا ہے نکلے تو پھر ہی مولوی بندہ بن سکتا ہے میں ایک دفعہ گیا سائیاں کو سائیاں فرمایا جی مولوی بننا ہے تو پھر جڑا غصہ گلا ہے ناراضگی تو یہ فلانے مینوں آخیا فلانے مینوں آخیا فلانا یہ کٹ دو پھر کامیاب دے جی وہدے رہی فلانا ہی شکران السلام علیکم قبلہ شاہ صاحب کیا حال ہے وہ منڈا لوگ پر ہے جی جن بھی آپ نے ٹکڑی کا رولا ہے انہوں میں ملیا وا وہ کہہ نہیں میں تو اتر گیا ہی نہیں ہے میرے کو لے لو فون نے تو دینی کوئی نہیں ہے نسل ہی ہونے آپ جی بالکل جوڑا سی وہ کدھر نکل گیا ٹھیک ہے صاحب اجازت سانو جو مہربانی جناب آپ قبول کریں واہ مرشد واقعی جڑے حال مجائی مجوئی آنے ہیں پھر انہوں نے سٹ دیتی ہے کیا پھر بندہ جگہ ٹینشن لئی لنگر کی لڑائی پئی کھلی ہے لنگر بیٹا پیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے محشر میں محمد کی شفاعت کے حوالے ہوں گے السلام علیکم جناب صوفی یار محمد صاحب کی حال ہے شکر صحت ٹھیک نہیں جی کیا حال ہے جناب صحت ٹھیک ہے ایسا میں پگڑی اس سے باندھ کے نہیں آیا میں پگڑی باندھ کے نہیں آیا میں صافا ہی کر آپ ٹوپی کر کے جاؤں گے افسر لوگ افسر صاحب لوگ جڑا لوگوں گھٹ ہی انہوں کا جڑا نا پتا ہے بیان بہت سونا ماشاء اللہ کرتے ہیں علمی بہت گفتگو کرتے ہیں یہاں نعت دی بھرمار ہے میلاد شریف ہے سال سال دی یہ جڑے خطیب نے انہوں دی سال سال دی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے تھی سویرے چلے جاؤ سید بلال شاہ صاحب کو کہ سانو اگلے ربیع الاول ٹائم دے انہوں کو نہیں ہوئے گا جڑیاں ڈیٹاں نے نا وہ اگلے ربیع الاول دیا بھی مدتیاں ہی آنی ہیں اس طرح پہلے جنوں اللہ پاک عطا کرتے ہیں بندے کسی کا کوئی کمال کرنی ہے
جن پھر مالک دے پھر ان کی موجاں کرا دینا دعوت اسلامی طرفوں آنا ہے وہ ساریاں جانا ہے وہ سارا دن ہی انہیں پڑھانا ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی دعوت اسلامی لائف لوگوں نے پڑھانا ہے کسی کو ایک بیٹھا دو بیٹھے نے انہیں سارا دن یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ان تنخواہ ملتی ہے اس کام کی
अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ क्या पत्ते आए कौन मैं ला दूँ। ला ਹੁਣ ਲਿਆਵਾਂ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਰਾਤੇ ਪੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਗਦੇ ਜਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਭੋਰਾ ਜੇ ਵਾਲੀ ਤੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕਦੀ ਸਾਂ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਤੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨਾ ਪਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬੇਬੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਹੂ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੀ ਬਾਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ